عزیز طلبہ احباب اور محبان اردو، السلام علیکم۔ کلاسیکی شاعری کے لیکچر کا جو سلسلہ شروع ہے، اس سلسلے کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے جو قبل ازیں جو لیکچر تھا پہلے والا، وہ قصیدے کے حوالے سے بنیادی مباحث اور مرزا محمد رفیع سودا کے حوالے سے تھا۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مثنوی بنیادی مباحث اور اردو کا ایک عظیم مثنوی نگار میر حسن، ان کی مثنوی پر مختصر بحث آج ہوگی۔ آج یہ لیکچر کچھ حصوں میں تقسیم ہے، پڑھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ہے مثنوی، یعنی مثنوی کیا ہے؟ مثنوی بنیادی طور پر عربی زبان کے لفظ مثنیٰ سے اخذ ہے، جس کے لفظی مطلب ہے دو والی، جبکہ اصطلاح شعر میں ایسی نظم پر مثنوی کا اطلاق ہوتا ہے جس کا ایک شعر جو ہوتا ہے اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں، اور ہاں، ہر شعر کا جو قافیہ ہے وہ الگ الگ بدلتا کے آتا رہتا ہے۔ ہر شعر ایک دوسرے سے الگ جو ہے قافیہ ردیف کا حامل ہوتا ہے، لیکن معنوی طور پر ایک دوسرے سے پیوست ہوتا ہے، یعنی اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ مثنوی کے جو اشعار ہیں وہ کڑی کی مانند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیوست ہوتے ہیں۔ تو جو مثنوی ہے اس کے جو موضوعات ہوتے تھے، مافوق الفطرت موضوعات، عشقیہ داستانیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کرتے کرتے جب بعد میں ہم آتے ہیں، پھر اسلامی تاریخ پر بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں، جو کہ روایت کے حوالے سے جس میں بحث ہونی چاہیے۔ تو مثنوی جو پہلے دور کی بات ہے، کلاسیکی دور میں زیادہ تر مثنوی میں عشق، جنگیں، موسیقی، تہنیت نامہ اور جو آپ کے مافوق الفطرت عناصر، جن، پریاں، شہزادے، یہ تمام جو ہے فوق العقل باتیں جو ہے وہ ہوتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مثنوی کی حیت بھی، اس کی موضوعاتی حیت بھی بدل جاتی ہے، موضوعاتی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ موضوعات اس میں نئے نئے قسم کے شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جو انجمن پنجاب کے تحت جو مثنویاں لکھی گئی ہیں ان میں فطرت کے بارے میں باتیں ہیں، جس طرح مثنوی شب قدر ہے، اور جو حالی کی مثنویاں ہیں اس میں جذبات نگاری ہے اور وہ حقیقت کے بہت قریب ہیں۔ تو کیونکہ حالی اور آزاد سے اردو میں جدید شاعری کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے قبل کا جو دور ہے وہ کلاسیکی دور ہے بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حالی اور آزاد کا جہاں ہم کہتے ہیں کہ حقیقی وہ جدید دور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو رومانویت کا آغاز بھی ہوا ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو دو پہلو تھے، یعنی کہ جدید کا پہلو اور رومانویت کا پہلو، حقیقت نگاری کا پہلو جدیدیت کے تحت آتا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تنقیدی تھیوریز ہیں ان پر بحث ہوگی۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو فروغ دیا جائے، اور خاص طور پر تھیوریز کے حوالے سے جو فوبیا ہے اور جو یہ طنز کیا جاتا ہے، یہ ڈکسولے ہیں، آسانی کے ساتھ ان پر بھی بعض احباب کی فرمائش ہے، اس پر بھی لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میر حسن سوانح حقہ جو ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بنیادی طور پر میر حسن کا جو اصل نام تھا میر غلام حسن تھا، یہ دلی میں 1727 میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی یہی لکھا ہے اور تبسم کشمیری نے بھی یہی لکھا ہے، اور پھر انہوں کے جو محقق ہیں، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر فضل الحق، میر حسن حیات و ادبی خدمات، ڈاکٹر فضل الحق نے انڈیا میں ایک مقالہ لکھ کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی، تو اس میں بھی یہی تاریخ مرقوم ہے۔ پھر میر حسن کہ جب وہ جوانی یعنی 18 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، 1854 کی بات آپ کریں، 1754،
تو ہندوستان کے جو حالات تھے 1754، ہندوستان کے جو سیاسی حالات تھے وہ بہت دگرگوں تھے. آپ جانتے ہیں نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی 1754 میں احمد شاہ ابدالی کا زوردار حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ روز بروز وہاں پہ دلی کا امن و امان اجڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے میر کو یہ کہنا پڑا تھا دلی میں آج بھیک بھی نہیں ملتی انہیں، تھا کل تلک جنہیں دماغ تخت و تاج کا. پھر میر ہی نے کہا تھا شہاں کی کوہل جوہر خاک پات ہی جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی. تو اس دور میں یہ حالات تھے. تو میرا خیال ہے یہی وجہ تھی کہ تمام جو شعراء تھے اردو کے، خاص طور پر جو ہم مقیم تھے اس میں دلی میں، تو وہ دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے، بالخصوص لکھنؤ کا رخ، احد کا رخ اور فیض آباد کا رخ کرتے تھے لوگ. تو میر غلام حسن زاہق ان کے والد کا نام ہے، میر غلام حسین زاہق ان کے والد ہیں. ان کے ہمراہ جو ہے یہ چلے گئے فیض آباد، پہنچے وہاں پہ. مصیبت یہ ہوئی جا کے یہ لکھنؤ میں آ بیل مجھے مار، یعنی بڑوں کے چھتے میں آٹھ ڈالنا. انہوں نے لکھنؤ کی ہجو لکھ دی کہ لکھنؤ کی تنگ گلیاں، لکھنؤ کا موسم بڑا، یہ چیزیں. اور یہ تو نہیں پتہ یہ باتیں صاحب بہادر کو ناپسند آ جائیں گی. یعنی آصفت دولہ تک جب یہ بات پہنچی تو وہ تو سخت نالاں اور ناراض ہوئے، اور جس کے نتائج جو ہے بعد میں بھگتنا پڑے. یعنی حاکم وقت ہر وقت حاکم وقت ہے. تو پھر جب سمندر میں رہنا تو مگرمچھوں سے کیا بیر رکھنا. پھر مثنوی کے انہوں نے جب بعد ازاں ایسا ہوا کہ انہوں نے مثنوی سیر البیان لکھ کر صاحب بہادر کے تیور ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھے، لیکن نہیں مانا انہوں نے. اس کی وجہ بیچ میں ایک اور سازشی بھی پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ بات ان کی نہیں بن پائی. تو پھر یہ نواب قاسم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے مثنوی مجھے دے دیں. نواب قاسم نے کہا تھا میر حسن سے تو میں ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا حضور کی. اب ہوا یہ انہوں نے کہا نہیں میں خود کروں گا. پھر انہوں نے کوئی ذریعہ پیدا کر کے آصفت دولہ کے دربار میں انہوں نے مثنوی بھی اور ایک قصیدہ بھی لکھ کر بھیجا، اور شروع میں جو اشعار ہیں وہ مثنوی میں آصفت دولہ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے اس میں، اور ان کا اقبال بلند رہے. وہ قصیدے کے جو بات ہم نے کی تھی اس نے طلب دوا اور اس نے طلب. پھر نواب قاسم نے آصفت دولہ سے کہا بھائی یہ چھوٹا سا کوئی حقیر سا انعام کرام دے کے اسے فارغ کر دیں. تو ان کو میر حسن کو ایک 2 شالہ دیا گیا، اور وہ 2 شالہ استعمال شدہ تھا. اور مثنوی جو ہے وہ 1783 میں لکھی گئی تھی، اور پھر اسی واقعے کے 1.5-2 سال بعد محققین لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ 1785 کی بات ہے. اب آتے ہیں میر حسن جو ہے، میر حسن نے کام کیا کیا ہے. میر حسن نے بنیادی طور پر 12 مثنویاں ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھی ہیں، کہ 12 کے قریب انہوں نے مثنویاں لکھی ہیں، لیکن ان میں جو مشہور ہیں وہ 3 سے 4 ہیں. سیر البیان ہے، گلزار ارم ہے، رموز العارفین ان کی جو مثنوی ہے. یہ 3 تو بہت معروف ہیں. اس کے علاوہ ان کا دیوان، اس میں تو 510 کے قریب غزلیں ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے. اور چونکہ وہ بطور مثنوی نگار بڑے شاعر ہیں، اس لیے ان کی جو غزل گوئی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے دب چکی ہے. البتہ یہ کسی بھی لمحے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک بڑے غزل گو نہیں ہیں. دوسرا ان کے تذکرہ شعراء اردو ہے، 300 کے لگ بھگ شعراء کا اس میں ذکر ہے. اور یہ تذکرہ نواب حبیب الرحمن شروانی نے اپنے مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی اردو سے مرتب کیا تھا. نسخہ نظر سے گزرا بھی تھا. تو اس میں میر حسن کے احوال، یعنی وہ بھی میر حسن کے حوالے سے آپ کو بنیادی حوالے کا کام دے سکتا ہے. اب چونکہ جو مثنوی ہے ہمارے نصاب میں عموماً شامل ہوتی ہے، تو اس کا مطالعہ ہم 2 سطحوں پہ کرتے ہیں، ایک فکری مطالعہ اور اس کا ایک فنی مطالعہ. سب سے پہلے جو سیر البیان ہے،
سیر البیان 1783 کے لگ بھگ شائع ہوئی تھی، اور سیر البیان اگر اس کا ہم زیادہ تر مطالعہ کرنا چاہیں کہ کون سا اس کے فکری مطالعات میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں جن میں ہم نے فوکس کرنا ہے. ایک اس میں مذہب ہے، یعنی مذہب افراد کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ان کی عبادت میں وہ تمام چیزیں جو ہیں مذہب پوری طرح انوالو نظر آتا ہے. مذہب جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے اس دور کا عقیدہ کیا تھا، ذہنی سطح کیا تھی، عبادات کیا تھی، لوگوں کے عقائد کیا تھے، ان تمام باتوں پر وہاں پہ بحث ملتی ہے. یعنی کہ مذہبیات اس کا ایک اہم رخ ہے جس پر مطالعہ کرنا کیا جا سکتا ہے. دوسرا ہے اس کا دوسرا فکری جہت ہے، وہ ہے معاشرتی مطالعہ، اس دور کا تہذیبی مطالعہ. مثنوی کے مطالعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس دور میں رقص، موسیقی، نشست، برخاست، شادی، بیاہ، خوشی، غم کیسے منائے جاتے تھے. مثلا خوشی شادی کی شہزادے کی شادی کے موقع پر، غم شہزادے کو جب چھت سے اٹھا کے ماں رخ پری آسمانوں ادھر پرستان پہ لے جاتی ہے، اور پھر عبادات جب دعائیں وغیرہ مانگی جاتی ہیں، خوشیاں کس طرح دولت بانٹ دی جاتی ہے، اور پھر کس طرح کنارہ کشی دنیا سے اختیار کی جاتی ہے بادشاہ، اور کس طرح مایوس سوسائٹی کا ذہنی لیول کیا تھا، عبادات کیا تھی. یہ ساری باتیں مکالموں کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ہے ان کی ذہنی سطح. پھر اگر مثنوی کا ہم فنی مطالعہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات دیکھنی ہوگی پلاٹ. مثنوی کا جو پلاٹ ہے وہ بالکل جو ہے سیدھا پلاٹ ہے، ایک یعنی کہ آپ عمودی سطح پہ جا رہا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس پلاٹ میں. ایک سیدھی یعنی کہانی ہے جس کو آسان زبان میں ہم بیانیہ کہانی کہتے ہیں. ایک بادشاہ ہے، اس کا یہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوس ہو کے سلطنت کے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جب کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اسے جو ہے جو اس کے اراکین اور وزیر ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہیں. پھر جوتشیوں وغیرہ سے حساب کتاب کروایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا. 12 سال تک اسے جو ہے کھلے آسمان تلے نہیں رکھنا. پھر 12ویں سال میں ایک دن بچہ ہوتا ہے، 12ویں سال میں ایک دن باقی ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ باہر رکھتے ہیں. ماں رخ پر ہی اٹھا جاتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے، وہاں پہ وہ رکھتی ہے. پھر آگے اس کی ملاقات وہاں پہ شہزادے بے نظیر کی ملاقات بدر منیر سے ہوتی ہے. پھر مارخ کو پتہ چلتا ہے، وہ اسے وہاں ڈال دیتی ہے. پھر کیا نام ہے اس کا نجم النساء، وہ جو نجم النساء وہ کردار آتا ہے، وہ اسے جو ہے آزاد کرواتا ہے. پھر وہ اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے. وہ کردار نگاری میں ہم بحث کریں گے. تو یہ سیدھا سا پلاٹ ہے. پھر آخر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر یہ مثنوی ہے، یہ کوئی اس کے اجزاء ایک طرف سے میں ہم تبازات کہیں یا نہ کہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے جو کہانیاں ہیں وہ الگ الگ داستانوں میں موجود ہیں. آپ اور میں نے باغ و بہار پڑھی ہوئی ہے. باغ و بہار کا جو بادشاہ ہے پہلا، اس کے حامی اولاد نہیں، اور یہی بالکل یہی کنڈیشن ہے جو قصہ چار درویش ہیں. یہی ہے، بادشاہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ سلطنت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ جا کے اسے فقیر جو ملتے ہیں چار درویش، ان کی کہانی الگ الگ شروع ہوتی. تو بالکل وہی ہے یہاں بھی بادشاہ کے ساتھ وہی ہے. الف لیلا کے کچھ عناصر اس میں موجود ہیں، اور پھر کیا نام ہے اس کا نصرتی کی گلشن عشق کے عناصر اس میں موجود ہیں. دکن کی تمام کہانیوں کے کچھ نہ کچھ داستانوں کے ناولوں اس کے کچھ نہ کچھ اس کے مثنویوں کے عناصر اس میں موجود ہیں. تب آزاد نہیں ہے، مختلف کہانیوں کا ملغوبہ کہہ سکتے ہیں، مختلف داستانوں کا ملغوبہ اس میں موجود ہے. کردار اس میں بنیادی طور پر مختصراً یہ کہ بے نظیر شہزادہ ہے، خوبصورت، حسین، خوبرو، اس دور کے مطابق بڑا ناز و نہم، لارڈ میں پلا، لیکن عمل سے فارغ، کام شام عمل سے فارغ ہے. یعنی وہ اپنے مسائل خود نہیں حل کرنا جانتا. دوسری طرف پھر اس کے بعد ہے بدر شہزادی، بدر منیر، خوبصورت، حسین، خابرو، بہت جذباتی، محبت کرنے والی، مخلص، اور اس دور کی اہم تہذیب کے مطابق حیاداری ہے، لیکن کہیں کہیں کھل بھی جاتے ہیں. اچھا، پھر نجم النساء، وہ بڑا جاندار کردار ہے جو انہیں آزاد کرواتا ہی، وہ جو ہے ہیرو کے طور پر آتا ہے، انہیں آزاد کرواتا ہے. فیروز شاہ آتا ہے بیچ میں سے،
تو پھر یہ کچھ 4-5 ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فعال کردار ہے وہ نجم النساء کا۔ مکالمہ مثنوی میں مکالمے بہت خوبصورت موجود ہیں، خاص طور پر شہزادی جب وہ بدر منیر فراق میں مبتلا ہوتی ہے، اس کی جو داسیاں ہیں، اس کی جو عباس ملازمیں ہیں، وہ اس کے ان کے درمیان اور بدر منیر کے درمیان جو مکالمے ہیں بہت اعلیٰ پائے کے ہیں۔ منظر نگاری، اس میں خاص طور پر میر حسن نے منظر نگاری کا کمال خیال رکھا ہے۔ شروع میں آپ دیکھتے ہیں باغ کی جو تعمیر کی گئی ہے، کس طرح بوٹے پردے وغیرہ وغیرہ لگائے گئے ہیں، کس طرح گھاس، اور یہ اس دور کے ہم جب دیکھتے ہیں تو مغل دور کے ایک باغ ہمیں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ باغ جو ہے اس کی پوری جو تصویر، پورا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سراپا نگاری، سراپا یعنی شخصیات کے سراپے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا، خاص طور پر جو ملازمیں ہوتی ہیں محل میں، یا اس کے شہزادی کے ساتھ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، خواصیں ہوتی ہیں، ان کا کس انداز سے انہوں نے کس طرح لبیجوں پہ کوئی بیٹھی ہوتی تھی، پھر ان کی زلفوں، ان کی جو ہے چہرے، سراپا، یہ ساری چیزیں اس طرح بیان ہیں کہ ایک بھرپور تصویر ابھرتی ہے ذہن میں۔ جذبات نگاری یعنی شدت جذبات کی عکاسی کس طرح کی گئی ہے، بہت اچھا۔ جس طرح جب شہزادے کو اٹھا کے جو ہے آسمانوں پہ وہ پرستان پہ لے جاتی ہے پری، تو گھر میں جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، سارے لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں، جدید جو ہے سائیکالوجیکلی ٹرم میں کہیں گے پینک ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتہ ان کا۔ پھر شہزادی کی اپنی جب اس کو بے نظیر کو اٹھا کے جو ہے وہ لے جاتی ہے، بے نظیر کو جب کنویں میں ڈال دیتی ہے مارخ پری، تو پھر شہزادی کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی قابل دید ہے، اور وہ جذبات نگاری وہاں پہ عمدہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، صرف آنسو پیتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو جزیات نگاری یعنی منظر نگاری کے بیان میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھرپور خیال رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت جو ہے عمدہ قسم کے سراپے ملیں گے، منظر نگاری ملے گی، جزیات نگاری آپ کو مثنوی سیر البیان میں ملے گی۔ ہم نے فکری مطالعہ، یہ فکری فنی مطالعہ چونکہ یہ وقت کم ہوتا ہے، کوئی بہت ڈیپلی تو نہیں کہیں گے، یہ سطحی مطالعہ ہے۔ ہاں اگر آپ کو پھر بھی کوئی تشنگی رہ جاتی ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیجئے، ہم اسے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر مزید مطالعے کے لیے آپ میر حسن اور ان کا زمانہ ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ میر حسن حیات اور ادبی خدمات ڈاکٹر فضل الحق کی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔